جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے نصف یعنی 15 شعبان کی رات انتہائی عظمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، جسے شب برات کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو بخشش اور مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کا نام ہے۔ یہ رات اللہ کے رسول سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ یہ رات حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ شب برات کا واقعہ دوستو، شب برات کی مزید تفصیلات اب سب کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اب کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا واقعہ شیئر کرتے چلی۔ بیان ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو وہ پتھر بڑا پسند لگا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ اب علیہ السلام نے عرض کی بے شک۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے، جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ اپنے بزرگ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزری ہے؟ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل مخلوق پیدا نہیں کی۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان المعظم کی 15 رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑے گا تو اس نماز کا ثواب اس شخص کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے شعبان المعظم کی 15 رات کی برکتیں، شب برات کی فضیلت برکتیں۔ یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے اس کا حوالہ بھی سن لے، زتا المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ فضیلت: اسلام میں شب برات کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ رات دوسری راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ رات ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتی ہے، اور ہمیں اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ و زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے۔ یہ رات شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات نیک عمل کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں کے زنگ کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ بارات کی معنی ہے نجات، چھٹکارا۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ شب برات کی حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، شعبان کی 15 رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین کے ساتھ ذکر و فکر کرو کہ یہ مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نوافل میں مشغول ہوا جائے اور روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ اپنی صفات رحمان و رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معافی دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے وافر مقدار میں رزق عطا کر دوں، اور یوں یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15 شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس شب ہر بخشش طلب کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15 شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بستر پہ نہ پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ حضور نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ قلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو
बख्श देता है। शब बारात के हवाले से ये भी कौल है कि ये रात 4 खास खुसूसियात की हामिल होती है। इस रात में हर काम का फैसला होता है। इस रात में इबादत करने की फजीलत है। इस रात में रहमत का नुज़ूल होता है। इसमें शिफा का एहतमाम होता है। इस शब की बेशुमार खुसूसियात में ये भी है कि इस शब मुबारका को अल्लाह के नेक बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर खास रहमतों का नुज़ूल होता है और हर जानदार चीज का फैसला होता है। मसलन बंदों की उम्र का फैसला, बंदों के रिस्क का फैसला, बंदों के मसाइब वलाम, खैर व शर, रंज व गम, जिल्लत व रिफत और दीगर तमाम अफ़ाल इस शब मुबारका में मलाइका को बतला जाते हैं, जिन पर आइंदा साल अमल होता है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये रात किस्मत इंसानियत की तकसीम की रात है। इस रात गुनहगारों की मग़फ़िरत होती है, मुजरिमों की मुआफ़ी होती है, खताकारों की नजात होती है और ये रात रियाजत, एहतिसाब और तस्बीह व तिलावत की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद माह शाबान में रोज़ों का ज़्यादा एहतमाम फरमाया करते थे। इस सिलसिले में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैंने आपको रमज़ान के अलावा शाबान में इतने रोज़े रखते नहीं देखा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान, रजब और रमज़ान के दरमियान होने की वजह से लोग इससे गफलत बरतने लगते हैं। हालांकि ये महीना ऐसा है कि लोगों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, इसलिए मैं यही पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल रोज़े के साथ अल्लाह के दरबार में पेश किए जाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने भी शाबान में कसरत से रोज़े रखने की वजह दरियाफ्त की, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान वो महीना है कि जिसमें मुल्क अलमौत के लिए इन लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं जिनकी रूह निकाली जानी होती है। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मेरा नाम मरने वालों के साथ रोज़े की हालत में आए। मिलते हैं नाजरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सब दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।